بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 3 ستمبر اور بدھ کا آغاز ہو چکا ہے. تازہ ترین خبریں ہیں، اطلاعات ہیں اور تبصرے پاکستان کے حالات واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج پہلی خبر ہے بہت ہی افسوسناک، خطرناک. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ BNP مینگل کے سردار اختر مینگل صاحب، ان کا جلسہ تھا اور ان کے جلسے کے دوران ہی دھماکہ ہوا اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرکزی قیادت کو بچایا، محفوظ رکھا اور متعدد کارکن وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کو طبی امداد پہنچائی گئی ہے. اور اس کو متعدد سیاسی تنظیموں نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائی مذمت کی ہے اور اسے صریحاً قومی سلامتی اور انسانی حقوق کی پامالی قرار دیا ہے کہ مخالفانہ آوازوں کو اس طرح دبایا نہیں جا سکتا. کیونکہ بلوچستان میں بھی اس وقت وفاق کی جو بات کر رہے ہیں، جو آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ان میں محمود خان اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں اور ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے. دوسرے سردار اختر مینگل صاحب ہیں، وہ بھی حصہ ہیں اپوزیشن کا اور وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں. وہ بھی اس سیاہ نظام کو، کالے نظام کو نہیں مانتے اور جو الیکشن چوری ہوا ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے، تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، بلند کرتے رہتے ہیں. مسنگ پرسنس کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. بلوچستان سے مسنگ پرسنس کے ورثاء جو ہیں، لواحقین ہیں، ان کی فیملی ممبرز ہیں، خواتین، وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے بانی چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنہوں نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں لے لیا. محترمہ بےنظیر بھٹو شہید ہو گئیں. جمہوریت کی بہت بڑی آواز تھی. ان کے شوہر نامدار بلاول بھٹو کے والد، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے آج ہی ایک کالے قانون پہ دستخط کیے ہیں. اور وہ کالا قانون ہے کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی وجہ بتائے شہری کو اٹھا سکتی ہیں اور 3 ماہ تک ان کو نظر بند رکھ سکتی ہیں اور ان کے تمام بنیادی حقوق اس دوران پامال ہوں گے اور کوئی بھی عدالت پوچھ نہیں سکے گی، کوئی بھی ادارہ پوچھ نہیں سکے گا کہ کیوں اٹھایا ہے اس کو. اور اس میں مزید 3 ماہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. 6 ماہ کے لیے بندہ غائب، مسنگ پرسن، لاپتہ، اور کوئی نہیں پوچھے گا. یہ زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے دستخط کیے ہیں اور اس قانون کو حتمی شکل دے دی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کر اس کو منظور کروایا اور اس سے بڑا کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ یہ اس طریقے سے کالے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں. پیک ایکٹ پہلے ہی موجود ہے صحافیوں کے لیے، میڈیا پرسنز کے لیے، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، اور اب یہ عام شہریوں پہ بھی یہ لاگو ہو جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مخالفانہ آوازوں کو دبایا جائے اور جو ڈکٹیٹرشپ پرلے درجے کی فسطائیت مسلط ہے اس کو مزید دوام دیا جائے، اس کو طاقت بخشی جائے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنا بھی یہ کر لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور الٹیمیٹلی یہ سارے کا سارا ظالمانہ نظام جو ہے وہ فنا ہونا ہے، زمین بوس ہونا ہے. اور یہ اس کے بوجھ تلے یہ جو بھاری بھرکم تیار کر رہے ہیں فصیل اور اس طرح کے کالے قوانین بنا کے، ان ساری فصیلوں کے اس ساری بھاری بھرکم دیوار کے نیچے انہوں نے دبنا ہے اور ان کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ ہے صورتحال. تو اسی طرح ایک اور فسطائیت کی مثال ہے. عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے اور وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ ہے، وہ منتخب وزیر اعظم ہیں. 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے ان کو منتخب کیا، ان کی جماعت کو منتخب کیا. وہ جیل میں تھے، جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیتے. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہونی چاہیے، لیکن جناب بادشاہ سلامت نے یہ بات نہیں مانی اور فارم 47 تقسیم کروائے. تو کل ملاقات کا دن تھا. کل بھی علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ سارا دن انتظار کرتی رہیں اور رات گئے تک انتظار کرتی رہیں اور کارکنان انتظار کرتے رہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی. اور یہ کوئی ملاقات کروانا کوئی آسان نہیں ہے، یہ قانونی طور پر یہ پابند ہے، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. اور رات گئے تک ان کو اڈیالہ جیل کے قریب سے کہا گیا کہ جی اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور ان کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا. یہ صورتحال ہے اور عمران خان صاحب متعلق. لیکن عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی اور ظہیر عباس صاحب کی، تو انہوں نے جو میسیج دیا ہے وہ انہوں نے واضح طور پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات کا فیصلہ قابل تحسین ہے اور کاغذات نامزدگی واپس لینے والے امیدواروں کو
انہوں نے کہا ہے کہ وہ داد کے مستحق ہیں. جن ارکان اسمبلی نے اسمبلیوں کی کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہیں اور انہوں نے مراعات چھوڑی ہیں، اور مراعات چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ وہ آ گئے ہیں قومی دھارے میں اور قومی سوچ کے ساتھ، اور جو اس وقت پاکستان کو حقیقی مسائل ہیں، حقیقی آزادی کے لیے وہ جدوجہد کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ اب وہ تمام کے تمام جو اراکین ہیں، جو چیئرمین تھے قائمہ کمیٹیوں کے یا ممبرز تھے، ان کے پاس اگر کوئی مراعات ہے، کوئی گاڑی واڑی ہے، ڈرائیور ہے، وہ سب کی سب واپس کر دی جائے فی الفور، اور ہمیں ان مراعات کی ضرورت نہیں، ہمیں بڑے مقصد کے لیے میدان میں اترنا ہے. اور عمران خان صاحب اس وقت بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ملک بھر میں جو افسوسناک سیلاب کی صورتحال ہے، ریسکیو اینڈ ریلیف مہم میں پاکستان کے عوام سے کہا ہے، مخیر حضرات سے کہا ہے کہ وہ آئیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور پی ٹی آئی بھی سیلاب زدگان کے لیے بلا تفریق اپنا کردار ادا کرے. انہوں نے اپنے تمام رہنماؤں کو، ارکان پارلیمان کو، وزراء کو، مشیروں کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو، پارٹی عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کا، سیلاب متاثرین کا وہ ہیلپ آؤٹ کریں، مدد کریں ان کی، اور ان کو کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست انتظام کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے افغانستان میں جو زلزلہ ہوا ہے اور اس سے جو ہلاکتیں، خوفناک ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، عمران خان صاحب نے اس پر بھی دلی دکھ کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مشکل گھڑی میں افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے افغانیوں کے پاکستان سے زبردستی نکالنے پر بھی شدید تحفظات ہیں، اور افسوس ہے کہ ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا اس امپورٹڈ اور الیکشن چور سرکار نے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 3 سال ظلم و جبر سہنے اور حق پر ہونے کے باوجود میں نے ملک کی مفاد میں مذاکرات کی بات کی، مگر مجھ سمیت میرے خاندان کے سے سیاسی انتقام لیا گیا، اور سیاسی انتقام کی انتہا کی گئی. ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئیں، اور پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈرز تک کو نااہل کر دیا گیا، اور اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش اب باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں قابو آنے والے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک غلام قسم کی قوم اور غلام قسم کے لیڈر ان کے سامنے سربسجود ہو. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام جو مرضی کر لیں، میرے خاندان میں جس کو چاہیں مرضی قید کر لیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور ان کے آگے نہیں جھکوں گا، کیونکہ جو میری منزل ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے، علی امین گنڈا پور سے خاص طور پہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں پر ڈرون حملے اور ملٹری آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے، اور علی امین گنڈا پور سمیت صوبائی حکومت کو اس معاملے میں بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے. اور کیونکہ جو اس ایک طرف سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپریشن، فوجی آپریشن اور پھر ڈرون حملے اور اپنے علاقوں سے بے دخلی، اس سے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو کیمپوں پہ رہنے پہ، ایک تو سیلاب متاثرین ہے، دوسرا آپریشن کے متاثرین جہاں جہاں وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے، وہاں سے لوگ جگہیں خالی کر دیں، اپنی رہائشی علاقوں سے نکل جائیں. تو وہ اگین ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب نے تو واضح طور پر یہ ہدایات دے دی ہیں. علیمہ خان صاحبہ، نورین اور ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں وہ رات گئے تک بیٹھی رہیں، اور ان کو پرامن تھیں اور خاموش، اور وہ بہت بھرپور طریقے سے نکلی ہوئی ہیں. ان پر کل بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے غلیظانہ قسم کے سوالات بھی کروائے گئے، لیکن انہوں نے اس کا بھرپور طریقے سے اور اچھے طریقے سے جواب بھی دیا. اب آتے ہیں کہ مریم صاحبہ، سیلاب متاثرین کی طرح تھوڑی سی خبر لے لیں، اس کے بعد پھر ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے، کیونکہ اردلی سرکار جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری نورا کشتی ہے، اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب اور فوجی قیادت کو مزید رسوا کرنے کی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، جنرل عاصم منیر ہوں یا پھر جنرل طاہر شمشاد ہوں یا آنے والے ہوں، اور ان کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں سے جاتی عمرہ سے اور شریف فیملی سے آپ کو کسی بھی کبھی بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی. آپ کو ہمیشہ آپ کو ملائن کیا جائے گا، گالم گلوچ آپ کے ساتھ کی جائے گی. اور اس وقت بھی
ایک طرف دو طرح کی نون لیگ ہے اور دو طرح کے ہدایات چل رہی ہیں، اور ایک طرف پہلے آتے ہیں جی وہ پہلے ایک ٹیم اتاری جاتی ہے اور اس ٹیم کو کہا جاتا ہے کہ ذرا اس نظام پہ تنقید کریں، جناب عاصم منیر صاحب پریشر میں لائیں، اور پھر خواجہ آصف صاحب آتے ہیں، وہ چونکہ سینئر ہیں، فارم 47 ان کو ہر سال ہر الیکشن میں فارم 47 جو ہے جعلی ان کو دیا جاتا ہے، وہ جنرل باجوہ ہوں، جنرل ضیاء ہوں اور جنرل ضیاء کے بعد آنے والے ہوں، کیونکہ وہ کوئی بھی اسمبلی ہو، یہاں تک کہ جو 2002 کی اسمبلی تھی جنرل مشرف کی، جب صرف 15 لوگ قومی اسمبلی میں پہنچے تھے، 15 یا 17 نون لیگ کے، ان میں سے خواجہ صاحب شامل تھے، اس لیے ان کو فارم 47 دیا جاتا ہے اور پھر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اور اب ایک طرف ان سے کام نواز شریف صاحب اور مریم صاحب اس لیے لے رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ فوجی بھائیوں کے بہت قریب ہیں، لہٰذا انہی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا ہائبرڈ نظام پہ تنقید کریں تاکہ ان کی لائلٹی کا پتہ چل سکے کہ وہ زیادہ ہمارے ساتھ لائل ہیں یا پھر GH2 کے ساتھ منسلک ہیں، تو وہ پھر تنقید کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ تنقید کرتے ہیں اور دوسری جانب پھر حنیف عباسی صاحب کو، کل حنیف عباسی صاحب سامنے تھے، اور مزے کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پورے طریقے سے بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور جب خواجہ آصف تقریر کرتے ہیں تو پیچھے نون لیگ والے ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حنیف عباسی صاحب ان کو نگیٹ کرتے ہیں اگلے دن آ کے اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ خواجہ آصف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے اور وہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں، اور جب حنیف عباسی صاحب خواجہ آصف کے خلاف تقریر کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ڈیسک بجائے جا رہے ہوتے ہیں، وہی نون لیگ وہی ارکان جو خواجہ آصف کی تقریر پہ ڈیسک بجاتے ہیں خوشی سے، وہی حنیف عباسی کی تقریر پہ بھی بجاتے ہیں، اور پھر یہ دونوں تقریریں پاکستان ٹیلی ویژن لائیو نشر کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے سمجھنے والوں کے لیے کافی اشارے ہیں، اگر ان کی عقل گھاس چٹنے نہیں گئی ہوئی، لیکن کافی عرصے سے لگتا ہے کہ ان کی عقل پہ ماتم بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ واقعتاً گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو ہے ایک طرف نورا کشی چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں سیلاب زدگان کی طرف، اور سیلاب زدگان بیچارے بے یارو مددگار پڑے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہاں تک کہ بس جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں، اور تمام بیوروکریسی کو یہی بات کنوے کی گئی ہے کہ محترمہ اپنی تصویر بہت پسند کرتی ہیں، خود نمائیوں نے بہت پسند ہے، بس یہاں جگہ ملے جہاں موقع ملے تصویریں چسپاں کر دو۔ تو اسی طریقے سے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین انہوں نے مسجد پہ بھی تصویر چسپاں کر دی اور وہاں پہ بھی مریم صاحبہ کی تصویر چسپاں کر دی، اس سے ذرا تھوڑا سا یہ زیادہ ہو گئی لائلٹی، تو اب پورے سوشل میڈیا میں شور مچا ہوا ہے، اور علماء سو جو ہیں، ایک تو علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو مکمل طور پر خاموش ہیں، سناٹا ہے، کیونکہ جناب عاصم منیر صاحب اس سارے جعلی نظام کے پیچھے ہیں اور وہ اس کو کندھا دے کر کھڑے ہیں، اور ایک کندھا ہوتا ہے سہارے والا، ایک ہوتا ہے جنازے کو کندھا دینا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ سیاسی جنازہ ہے، اس کو جنرل صاحب نے کندھا دیا ہوا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کو بچا رہے ہیں، اور وہ بچا نہیں رہے بلکہ ایک جنازے کو، سیاسی جنازے کو کندھا دیے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ کندھا دیے رکھیں گے تو جنازے نے جنازہ ہی رہنا ہے، جنازے نے کبھی زندہ نہیں ہونا ہوتا، اور اس کا بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو جلد از جلد دفنا دیا جائے۔ تو یہی نظام ہے، اور اس نظام کو بھی جتنی جلدی ہو سکے دفنا دیں تو ان کا بھی بھلا ہوگا، ادارے کا بھی بھلا ہوگا، پاکستان کا بھی بھلا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے، شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس تھی، اور وہاں پہ انہیں کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں پہ پوٹن چائنیز پریزیڈنٹ نریندر مودی ان کے بڑے بڑے تصاویر